السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کافی عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی بات کرائے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کرائے، کیونکہ جب ہم کسی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ اور جدا ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ، تو پھر عرش کے سایہ نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کو، وہ محبت جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی محبت کے ساتھ اکٹھے ہوں اور آپ ہی کی محبت کے ساتھ جدا ہوں. اچھا، یہ جو مسائل چل رہے ہیں نا آج کل، یہ ٹرانسجینڈر کے اور پاکستان کے قانون کے، اور ساری دنیا میں ایک قسم کا فتنہ کریٹ ہو چکا ہے، اور اس فتنے میں بیسیکلی بچوں کے، انسانوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے نا آپ کو، جس جسم میں آپ کو ڈالا ہے، آپ اس کو بلونگ نہیں کرتے ہو، آپ بے چین ہو، آپ کو کچھ اور چاہیے، آپ کچھ اور پیدا ہونا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ اور پیدا کر دیا. نعوذ باللہ. یعنی بیسیکلی ایک اس بات پہ جس پہ الحمدللہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آدمی کو آدمی پیدا کیا، اس کی سوچ فرق ہے، اس کا دماغ فرق ہے، اس کی جسم کی صلاحیتیں فرق ہیں، اس کی جسم کی ساخت فرق ہے، اس کے کام فرق ہے. عورت کو ایک اور ہی طریقے سے پیدا کیا گیا، اس کا دماغ، اس کے سوچنے کا انداز، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کا کام کرنے کا انداز، اس کی اپنی فیلڈز بالکل علیحدہ. لیکن مغربی ممالک میں تو ہم کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پر وہ بچوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ فیل لائک اے بوائے دین یو کین ویئر دا کلوتھس آف اے گرل. دیٹ از یور چوائس. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو وتھ یور باڈی لائک اف یور باڈی از دا باڈی آف اے بوائے اینڈ یو فیل لائک اے گرل، یو ہیو دا چوائس ٹو بیکم اے گرل. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ جب کوئی ان ملکوں کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ 10 دفعہ سوچیں پہلے کہ یہاں پر اسکولوں میں کیا حال ہے. یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کرا رہے ہیں اس ڈر کے مارے کہ بچوں کے ذہن میں کوئی بھی ایسے بات نہ ڈال دیں، کوئی ان کی جو ہوتی ہے نا کہ کلین سلیٹ ہوتی ہے ان کی اندر دماغ اور دل، اس کے اوپر کچھ ایسی کھدائی نہ کر دیں، کچھ ایسی چیز نہ لکھ دیں کہ جس کو ساری زندگی ماں باپ مٹا نہ سکیں. کیونکہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا بچے کے دل کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ آ کے ماں باپ سے بات بھی نہیں کرتا، لیکن ساری زندگی وہ چیز اس کو ہانٹ کرتی ہے یا وہ چیز اس کو پیچھا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ فتنے میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان ملکوں میں آنے سے پہلے یا شفٹ ہونے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو بہت بڑا فتنہ ہے. اگر آپ ہوم سکولنگ نہیں کرا سکتے، اسلامک سکولز بھی یعنی اسلامک سکولز ہی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور کچھ کہہ لیں کہ بزنس بیسڈ بھی ہیں، لیکن کام ایک سوسائٹی کر رہی ہوتی ہے. سوسائٹی کے اندر وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، ہر جگہ پر ہر کوئی نہ کوئی اشارہ مل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سائن ہوتا ہے اس چیز کا. اب ان لوگوں نے جیسے وہ رینبو والا چیز یوز کرنی شروع کر دی، یقین کریں اس قدر خوف آتا ہے اگر وہ کسی چیز پہ بھی دیکھ لیں. حالانکہ کتنی خوبصورت چیز تھی رینبو، تو ایک خوشی اور تازگی دینے والی چیز ہے نا، لیکن انہوں نے اپنا سائن بنا لیا اس کو. تو اس کی وجہ سے اتنا، یعنی ہر اچھی چیز کو گندا کرنا، ہر اچھی چیز کو گندا کرنا. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے بارے میں ہم نے کانشیس بھی ہونا ہے. جتنی آواز ہم اٹھا سکتے ہیں ہم نے اٹھانی ہے، جتنا اپنا زور لگا سکتے ہیں لگانا ہے، تاکہ اس چیز کو عام نہ کیا جائے. اگر پھر بھی لیٹس سے کہ اب یہ چیز روک کے نہیں رکتی نا، کیونکہ میڈیا اس قدر سٹرونگ ہو گیا ہے، آپ ہر چیز میڈیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا امیج میڈیا کے ذریعے سے کریٹ کرتے ہیں، ہے نا. ایسی بات، کسی کی بھی تصویر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بہت امیر ہے، یہ بہت سٹائلش ہے. کیوں؟ آپ نے کدھر سے یہ اندازہ لگایا؟ آپ تو اس بندے کو ملے بھی کوئی نہیں، اس نے جو تصویر کھینچ کے میڈیا پر لگا دی آپ نے سمجھا کہ یہ وہی ہے.
اگر کسی نے خوشی خوشی والی تصویر لگا لی تو آپ نے سمجھ لیا یہ بہت خوش ہے، لیکن آپ کو تو پیچھے کی کہانی نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا کہ جس گاڑی پر اس نے تصویر کھینچی ہے، جس گاڑی کے ساتھ وہ گاڑی اس کی کرائے کی تھی. آپ کو نہیں پتا کہ جس نے مسکراہٹ کے ساتھ تصویر کھینچی ہے اس کے فوراً بعد اس کی لڑائی ہو گئی گھر والوں کے ساتھ اور وہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. تو آپ ہر چیز کو جس طرح سے ڈفرینٹ فارمز آپ کو دکھاتے ہیں، یا میڈیا جیسے ڈراماز دکھاتے ہیں، اب ڈرامے دیکھ دیکھ کے اب سوچیں لائف سٹائل چینج کر دیتے ہیں نا، یہ لائف سٹائل چینج کر دیتے ہیں، تھنکنگ چینج کر دیتے ہیں. آپ کے زبان کے اوپر وہی جو آج کسی نے پوسٹ ڈالی ہے کہ ایسا لفظ عام کر دیتے ہیں جو بہت گندا، بہت معیوب، بہت برا ہوتا ہے، لیکن سلولی اینڈ گریجولی اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور نارمل کانورسیشن، اینڈ وہ پھر برا ہی نہیں لگتا. اور جو کوئی اس کو برا کہے تو کہتے ہیں آپ بس آپ بہت ہی سیریس ہو، بہت ہی زیادہ آپ جو ہے نا اسٹرکٹ ہو، بہت ہارش ہو. تو یعنی اس کو برا کہنے لگ جاتے ہیں جو اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہم نے اپنی سی کوشش نہ کی تو ڈیفینیٹلی پھر تو خدا نخواستہ ریگریٹ ہی ہوگا نا. اپنی سی کوشش کریں گے تو ہم بچ جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں اور ایٹ لیسٹ اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہماری اگر لکھا ہوا ہے کہ ہم پیدا ایک لڑکی کی صورت پہ ہوا تو یہ بہترین چیز ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ جو لوگ اپنا جینڈر چینج کرتے ہیں مجبوری کی وجہ سے نہیں، اپنی چوائس سے چینج کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے، تو وہ ان کے پیچھے ان کی سائیکولوجیکل پرابلمز کیا ہوتی ہیں، وہ کتنا سوسائڈ کرتے ہیں، ان کی زندگی کتنی میزریبل ہوتی ہے، وہ کتنی مشکلیں اور تکلیفیں دیکھتے ہیں، وہ نہیں دکھاتے. اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آزادی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے. اللہ کے ساتھ جوڑ جوڑ کے چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایمان کی بات کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہر تقدیر کی جو چیز ہماری زندگی میں لکھی ہوئی ہے نا اس کو ہم مانیں گے ہی مانیں گے. اللہ کی طرف سے تقدیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے جس جسم میں ہم کو ڈالا ہے وہی ہم کو سوٹ کرتا ہے، وہی بہترین تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. تو ڈیفینیٹلی یہ پریشان کن باتیں ہیں، یہ بہت پریشان کن باتیں ہیں، لیکن ہر زمانے میں فتنے اٹھتے رہے ہیں، ہر زمانے کے اپنے فتنے ہوتے ہیں. دیکھیں جس طرح فتنے اٹھ رہے ہیں نا اسی طرح یہ سارے فورمز، یہ سارے میڈیا آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ، اس کی ہارمز اور اس کے نقصانات بتاتے ہوئے. جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں، جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ضرور کرے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ. وہ جو ہے نا کہ قیامت کے نزدیک آپ نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ایمان کہ انگارے کی صورت میں ہوگا، کہ ہاتھ میں لیں تو انسان جلے اور چھوڑے تو مارا جائے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اب ایمان ایسا ہی ہو گیا ہے کہ آپ کو جب آپ کے پاس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، کہ جب اسلام شروع ہوا تھا تو لوگوں کے لیے اجنبی اجنبی ساتھ تھا، اور جب آخر میں ہو جائے گا تو پھر اجنبی، قیامت کے نزدیک پھر اجنبی ہو جائے گا. تو اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جن لوگوں کو سنگل آؤٹ کر کے باہر کر دیا جاتا ہے، جو سچ بولنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا چاہتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہتا ہے، جو سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہتا ہے، اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں کہ تم اس دنیا میں بلونگ ہی نہیں کرتے. اس وقت جو غلط چیز ہے اس کو صحیح کہو، جو گندی چیز ہے اس کو صاف اور پاک کہو، جو غلامی ہے اس کو آزادی کہو، منا. تو لوگ ایسا کہتے رہے. اگر ہم نے کم از کم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ریپل افیکٹ ضرور دے گا، لوگوں تک ہماری خیر ضرور پہنچے گی. جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے
ضرور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا خدمتگار بنائے، نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے والا بنائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اس کے بیچ میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھی ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم راضی ہیں اس چیز سے. ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے. تو جس چیز کو یہ آزادی خیال، آزادی اپنی آزادی قرار دیتے ہیں نا، یہ آزادی نہیں ہے. یہ ایک ایسی غلامی ہے کہ جس میں جا کے انسان ایک چھوٹے سے جیل میں بند ہو جاتا ہے اور پھر اس سے نکلنے کا اس کو راستہ نظر نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتن سے محفوظ رکھے. صبح شام کی دعائیں، بچوں کو باہر بھیجتے وقت دعائیں، رات کو سوتے وقت کی دعائیں، صبح اٹھ کر دعائیں، نمازوں کی پابندی. اب یقین کریں کہ یہ چیزیں ہماری قلعے ہیں. اگر ہم ان میں اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہماری حفاظت کرے گا. اور اگر ہم اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں گے تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ایسے ہی وہی رب ہے مجیب الدعوات، دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہ ہماری دعا بھی سنے گا. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.